آج کی آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو بت ہیں نا، موقع ملنے پر ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ تو توڑنے پھوڑنے کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے جس وقت یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ کے لیے سلامتی بن گئی۔ تو یہ جو ہے نا واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ وَتَاللَّهِ، یہ تین لفظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تا ہے، واو ہے، با ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ، اس وقت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس وقت یہ قسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ لا جو ہے یہ بھی قسمیہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ضرور بالضرور یہ کام کروں گا میں۔ لَأَكِيدَنَّ، کہ میں داؤ پیچ استعمال کروں گا، یعنی ایسی میں سکیم کروں گا، ایسا میں جو ہے نا تجویز کرتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے خلاف، ضرور بالضرور یہ میں کام کروں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر واپس آتے ہو، پیٹھ پھیر کر جاتے ہو۔ وہ جو ہے نا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کی بے بسی بیان فرمائی جو کل والے سبق میں گزری تھی، تو کسی نے کہا جی کیا ابراہیم، کل ہماری عید کا دن ہے یا میلے کا دن ہے، دونوں ہوتے ہیں، اور دیکھنا ہم جاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور وہاں کیسا جو ہے نا رنگا رنگی محفل ہوتی ہے، اور تمہیں وہاں پر ہمارے بتوں کی جو ہے نا ایک شان و شوکت کا اظہار ہوگا، پتہ چلے گا، تو ہمارے ساتھ چلو۔ تو آپ نے تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، اور بلکہ فرمایا کہ جس وقت تم ادھر پیٹھ پھیر کر چلو گے نا، جاؤ گے، تو میں خدا کی قسم تمہارے بتوں کا ستیہ ناش کروں گا۔ یہ بات آپ نے کہی، ویسے اکثر یہ ہے کہ جس وقت زیادہ آدمی جا چکے، کوئی تھوڑے بہت پیچھے رہنے والے جو بوڑھے کمزور آدمی پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں، تو اس وقت کہی اور بعض نے سن بھی لی۔ وہ جس وقت چلے گئے، ان کا یہ طور طریقہ تھا کہ جی کہ کھانے وغیرہ طرح طرح کے پکاتے اور وہ بتوں کے سامنے رکھ کر پھر خود جو ہے نا ادھر چلے جاتے، جو ان کا ہلا گلا میلہ ٹھیلا ہوتا، تو ادھر دن گزار کر پھر شام کو جس وقت آتے تو کہتے کہ یہ ابھی جو کھانا ہے نا یہ بڑی برکت والا ہو گیا ہے، بتوں کے سامنے آیا ہے، بتوں کی برکتیں اس میں سرایت کر گئی ہیں، تو لہذا آپ اس کو کھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت وہ گئے نا تو واپس آئے بتوں کے پاس، ایک کلاڑا بھی لے آئے ساتھ، اور بتوں کو کہا کہ تمہارے سامنے یہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہو، کھاؤ۔ تو وہ تو پتھر کے بت تھے، انہوں نے کیا جواب دینا، کھانا کیا تھا، تو پھر جو ہے نا آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو ان کا ایک بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کلاڑا جو ہے نا وہ اس کے گردن کے ساتھ لٹکا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کا چورا کر دیا،
الا کبیر لہم، مگر جو ان کا بڑا تھا، یعنی اس کے بڑے کے علاوہ باقی سارے بتوں کو آپ نے توڑ پھوڑ دیا، چورا چورا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی جس وقت وہ واپس آئیں گے تو پھر آ کر دیکھیں کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے، تو شاید ان کو کوئی تھوڑا بہت خیال آ ہی جائے۔ تو جس وقت وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ بتوں کو حال دیکھا تو آ کر کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلہتنا، یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح کر دیا ہے، یہ حال ان کا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ حالانکہ اتنا ہی اگر سوچ لیتے یار کہ جو خدا ہو اپنے آپ کو بھی وہ نہ بچا سکے، وہ خدا کس چیز کا ہے؟ لیکن خدا بھی ایسے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بجائے اس کے کہ خدا حفاظت کرے، خدا کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے، وہ ظالموں میں سے ہے جس نے یہ کام کیا ہے، کہ اس نے ذرا خوف نہیں کھایا کہ یہ ہمارے خداؤں کی بد دعا اس کو لگ جائے گی، خدا ناراض ہو جائیں گے تو وہ تو کسی کام کا نہیں رہا نا، جس کو خدا کی بد دعا لگ جائے۔ تو اس کو ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آیا، تو بڑا ظالم آدمی ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ قالوا، کچھ نے کہا یعنی کہ وہ جس نے آخر میں وہ سنی تھی نا جنہوں نے باتیں، کہ سمعنا فتى يذكرهم، کہ وہ ایک نوجوان کو ہم نے سنا تھا جو ان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، جو ان کی برائیاں بیان کر رہا تھا۔ وہ پیچھے یذکر آیا ہے لفظ، یہی تھا کہ اس میں اچھائی کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، برائی کے ساتھ بھی، لیکن دشمن جو چیز کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کے ساتھ ہی ذکر کرتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ساتھ وہ برائی کا ذکر نہیں ہے، صرف ہے کہ ذکر کر رہا تھا۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو بتوں کے خلاف جو ہے نا دشمنی وہ ظاہر تھی، عیاں تھی، کوئی چھپی ڈکی بات ہی نہیں تھی، تو اس لحاظ سے وہ لفظ اگرچہ برائی کا استعمال نہیں ہے، لیکن معنی یہی ہے کہ برائی کے ساتھ ذکر کر رہا تھا ابراہیم۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یار کہ آدمی کا جو دین ہو نا، سچا دین، نظریہ بندے کا، وہ اتنا ظاہر باہر ہونا چاہیے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہو، لوگوں کو پتہ ہو اس آدمی کا فلاں ہے۔ یہ نہیں کہ جیسی محفل ہوئی، جیسے آدمی ہوئے ایسا عقیدہ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، ایسا ہی عقیدہ اپنا لیا۔ یہ سچے دین کی جو ہے نا علامت نہیں ہے۔ سچا دین یہی ہے کہ خواہ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اپنوں میں ہو بیگانوں میں ہو، کوئی بھی ہو، اس کا آدمی کا عقیدہ اٹل ہوتا ہے، اور اٹل وہ بنگ دہل بیان کرتا ہے۔ بیان نہ کر سکے تو یہ اس کی جو ہے نا باطل ہونے کی نشانی ہے، کہ اپنا عقیدہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں رہا اس شرمندگی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ بتوں کے بارے میں تھا وہ اتنا ظاہر تھا کہ ان کو جو ہے نا ضرورت نہیں پڑی، اسی وقت انہوں نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سنا تھا وہ ان کی برائی کر رہا تھا۔ تو یقال لہ ابراہیم، وہ جو لڑکا تھا نا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے۔ تو وہ ان کی برائیاں بیان کر رہا تھا کہ میں ان کے بارے میں جو ہے نا نپٹوں گا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تو انہوں نے کہا فاتوا بہ، کہ اس کو لے آؤ۔ وہ نمرود تھا اس وقت ان کا بادشاہ، اور نمرود جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ وہ پوری روئے زمین پر اس نے بادشاہی کی ہے، پوری زمین پر اس کی بادشاہی ہوئی، اتنا تھا وہ۔ تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا،
آگے جو ہے نا خود اس کا کیا بتوں کو پوجتا تھا یا اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا یا کیا کرتا تھا، باہر کا لوگوں کو جو ہے نا اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا وہ کہ میں خدا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے اس کو جو جس طرح موت بھی دی، نہایت عبرتناک موت تھی، تو خیر وہ آگے آئے گا جس وقت کچھ، تو اس وقت بات کر لیں گے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ نمرود کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے، لایا گیا آپ کو، لوگوں کے سامنے آئے، تو فاتو بہی ان کو لے آؤ، علی اعین الناس لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ یہ گواہی دیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یار کہ نمرود اگرچہ کافر تھا لیکن پھر بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس کو پتہ بھی تھا، باقی لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی بتوں کے مخالف ہیں اور کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں کہ واقعی اسی نے کیا ہے، تاکہ ہم اس کو سزا دیں۔ یعنی کہ سزا دینے کے لیے، جرم کے ثابت ہونے کے لیے جو گواہوں وغیرہ کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں پہلے پوری کرو، پھر سزا دیں گے۔ آج موجودہ دور میں آپ اپنا عدالتی نظام دیکھ لیں تو وہ کافر مشرک گھٹیا ترین آدمی ہو کر بھی اس قسم کے فیصلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں گواہوں کے بغیر نہیں کریں گے۔ پہلے اس کا جرم ثابت ہو تو سزا ہوگی۔ تھوڑا سا ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ تو یعنی اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون تاکہ یہ گواہی دیں لوگ۔ تو قالوا اانت فعلت ھذا، تو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہے؟ اانت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے، یہ حشر تو نے کیا، ان کو چورا چورا کر دیا ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بل فعلہ، یہ اس نے کیا ہوگا، یہ اسی نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ اچھا ابھی اگر اس پر یہ جس طرح وقف ہے، قاف کا وقف جائز ہے، تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ یہ بھی بن رہا ہے کہ اسی نے کیا ہے، یعنی میں نے کیا ہے، یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اور آگے جس طرح وہ آ رہا ہے نا، کبیرہم، یہ جو ان کا بڑا ہے، اس نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، یہ جو ان کا بڑا ہے، فاسألوہم، تو اس سے پوچھ لو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے چورا چورا کر دیا، مار دیا، یہ بڑا بھی کھڑا ہے، کلاڑا اس کے گردن کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ شاید یہ اس بڑے نے کو غصہ آ گیا ہوگا کہ میں اتنا بڑا، میرا مقام مرتبہ ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ان کی کیوں عبادت کرتے ہو بھائی، میری کرو۔ تو یا کسی اور بات پر غصہ آ گیا ہوگا تو اس نے ان سب کو مار دیا، کلاڑا بھی اسی کے پاس ہے۔ تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، تو اگر یہ جواب دیتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ تمہارا یہ حشر کس نے کیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اچھا، فرجعوا الی انفسہم، تو پھر وہ اپنے جی کی طرف پلٹے، کہ انہوں نے خیال کیا یار کہ یہ بات تو جو ہے نا، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، سنتے نہیں ہیں، خدا یہ کیسے ہوئے؟
تو اس وقت وہ تھوڑے سے ششدر سے ہوئے اور اپنی طرف جو ہے نا پلٹے، یعنی اپنے آپ کو ایک قسم کی ملامت کرنے کے لیے ہے کہ ہم کیسے ہیں کہ پتھروں کو خدا مان رہے ہیں، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو یہ کیسے خدا ہوگے؟ تو فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے جی کی طرف پلٹے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ کہنے لگے آپس میں کہ ایک دوسرے سے کہ تم ہی لوگ ظالم ہو، کہ ایسوں کو، بے جان کو، پتھروں کو خدا مان کر، اپنا معبود مان کر یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جو ہے نا اپنی گردن کے بل جھکے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی ایک دفعہ سچ جان کر بھی، سچ کا اقرار کر کے بھی پھر باطل کی طرف پلٹ کر آ جائے نا، اس وقت کہتے ہیں نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بال پھر پلٹے۔ یعنی جان بوجھ کر کہ جس وقت ان کو پتہ چل گیا، یہ پچھلے جملے سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ ان کو پتہ، یہ یقین ہو گیا کہ ہم غلط ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنا بھرم رکھنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے پھر دوبارہ پلٹ کر وار کیا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تجھے تو پتہ ہے کہ یہ جواب ہی نہیں، یہ بول ہی نہیں سکتے، ان سے ہم کیسے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فتعبدون من دون، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو، ایسوں کو پوج رہے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں کسی چیز کا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہ ان کی عبادت کرو تو بھی یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، ان کی نہ عبادت کرو تو بھی کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو۔ اُفِّ لَکُمْ، تف ہے تم پر، تمہارے اس کام پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ سوچتے نہیں ہو؟ دماغ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ذرا اس کو استعمال کرو نا، تمہیں پتہ چل جائے کہ حق سچ کیا ہے، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر واضح کیا، آگے پھر انہوں نے کیا کیا ہے یہ اس کا جو ہے نا آئندہ انشاءاللہ گفتگو